الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات بيت محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، ہم گزشتہ کئی دنوں سے اہمیت عزاداری اور مقصد امام حسین علیہ السلام اور یہ مجالس جو ہم منعقد کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، ان مجالس کو کیسے منعقد کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. آپ کی خدمت میں جو میں نے حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے ابھی خطبے کے بعد آپ کی خدمت میں حدیث بیان کی، علامہ نوری نے اس کو اپنی کتاب مستدرک الوسائل میں نقل کیا ہے. مستدرک الوسائل وہ کتاب ہے کہ جو احادیث وسائل الشیعہ سے اس کو علامہ حر العاملی نے مرتب کیا ہے، رہ گئی تھی. علامہ نوری نے اس کو اپنی اس ضخیم کتاب جو کہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے اس میں جمع کیا، اور جو اس کے طرق ہیں جہاں سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے وہ معصومین تک پہنچتے ہیں. پانچویں امام اور چھٹے امام جو ہیں اس سے بھی یہ روایت ہے، اور اس کا جو آخری طرق ہے وہ حضرت کی ذات مبارک تک پہنچتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، ایسا جذبہ ہے کہ جو کبھی بھی کم نہیں ہوتا، کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہمیشہ رہتا ہے. یہ ان احادیث میں سے ہے کہ جو حضرت نے شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے متعلق اور آپ کی قربانی جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دینی تھی اس کے متعلق حضرت نے پہلے سے بتا دیا تھا، اور اس کی اہمیت بھی بتا دی تھی کہ اگر کوئی شخص مومن ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہمیشہ گرمائش محسوس کرے گا، ہمیشہ اس کے دل میں اور اس کے سینے میں، اس کے روح میں، اس کے نفس میں امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر ہوگا، ہمیشہ اس کو یاد کرے گا. اور کبھی بھی یہ گرمائش جو اس شہادت سے اس کے مومن کے دل میں آئی ہے یہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کبھی بھی کم نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے عزیزان گرامی، 1380 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کے، لیکن پھر بھی یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی چند سال یا ابھی کا واقعہ ہو، کیونکہ
مومنین نے ہمیشہ اس کو زندہ رکھا ہے، مومنین نے ہمیشہ اس کو مجالس کی صورت میں نقل کیا ہے، مجالس کے ذریعے ذاکروں نے اس قصے کو نقل کیا ہے، فضائل بیان کیے ہیں، مسائل بیان کیے ہیں، اور یہ سلسلہ شہادت سے لے کر آج تک جاری ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری قوم، ہماری ملت وہ تاریخ سے بھی واقفیت رکھتی ہے، اسلام کی تاریخ سے بھی واقف ہے، اسلام کے احکام سے بھی واقف ہے، اپنے حلال اور حرام کو بھی جانتے ہیں، وہ انہی مجالس کی وجہ سے یہ تمام معلومات ہیں۔ لیکن ایک جگہ پہ افسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض ایسی چیزیں ان مجالس میں نقل ہوتی ہیں اور ایسی ضعیف روایات آ جاتی ہیں کہ جو اس واقعے کی حرارت کو کم کر دیتی ہیں یا کم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کچھ اپنوں سے کچھ غیروں سے۔ غیروں سے تو کوئی گلہ نہیں ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ اعتراض کرنا، اور کام ان کا یہ ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اس مجالس سے روکیں اور ہمارے ذہنوں میں شک و شبہات ڈالیں۔ لیکن جو اپنے ہیں ان میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسی تحریفات اس واقعے میں شامل کر دی، عاشورہ کے اس مقدس واقعے میں، کہ جو ہمارے حساب سے اور جو کتابیں ہیں معتبر کتابیں ان میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، لہذا ایک مقدس تحریک، امام حسین علیہ السلام کی مقدس قربانی اور امام حسین علیہ السلام کا مقدس مشن اور آپ کا قیام، اگر اس میں ہم ایسی چیزوں کو داخل کر دیں گے کہ جو ضعیف ہیں یا جو عقل اس کو نہیں مانتی یا وہ کوئی معتبر طریقوں سے ہمارے پاس نہیں آئی ہیں، تو یہ تحریف کہلائے گی، اور تحریف جہاں بھی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب قرآن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ کوئی کمی ہوئی ہے اور نہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز میں کمی کر دیتا ہے یا زیادتی کر دیتا ہے تو اس کو تحریف کہتے ہیں۔ قرآن مجید تحریف سے پاک ہے، لیکن باقی جو کتابیں ہیں ان کے لیے یہ دعویٰ نہیں ہے، ان میں کمی بھی ہو سکتی ہے، حالات کی وجہ سے ان کو موڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، کبھی کبھار مصنف خود اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیتا ہے سوائے قرآن مجید کی۔ اسی طرح یہ جو واقعات ہم تک پہنچتے ہیں، اکثر واقعات، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو تحریف سے پاک ہو، لہذا مومنین کو اس سلسلے میں یہ کوشش کرنی چاہیے، وعلیکم السلام، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات کو نقل کریں اور ایسے واقعات کو سنیں کہ جو بالکل صحیح طریقے سے، معتبر طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ عزیزان گرامی، تحریف دو قسم کی ہے، ایک مرتبہ لفظ میں تحریف ہوتی ہے اور ایک مرتبہ معنی میں تعریف ہوتی ہے۔ لفظی تحریف کا مطلب ہے تبدیلی، کسی چیز کو بدل دینا، کسی چیز کو زیادہ کر دینا، کم کر دینا۔ الفاظ میں اگر آپ دیکھیں تو جو لفظی تحریف ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور جو معنی میں تعریف ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لفظی تعریف یہ ہے کہ کسی نے کسی معصوم نے یا کسی شخص نے ایک بات نہیں کی اور ہم اپنی طرف سے کہہ دیں کہ یہ بات اس نے کی ہے اور اس کو اس کے ساتھ منسوب کر دیں، حالانکہ وہ بات اس نے نہیں کہی ہوتی، تو یہ لفظی تحریف ہو گئی۔ معنی میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو موجود ہیں لیکن جو معنی اسے لینا چاہیے تھا وہ معنی نہیں لیتے، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا معنی لیتے ہیں جو آپ کی پسند کا ہوتا ہے، جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے معنی یہ ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں معنی کی تعریف کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غدیر کا جو واقعہ ہوتا ہے تو اس میں حضرت کا وہ خطبہ، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معتبر اور تواتر سے ہم تک پہنچا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب چونکہ خطبے سے انکار نہیں کر سکتے
کئی اصحاب نے تواتر کے ساتھ یہ خطبہ نقل کیا ہے، لیکن معنی میں تعریف کر دی کہ نہیں، یہاں پہ مولا سے مراد سرپرست نہیں ہے، بلکہ یہاں مولا سے مراد دوست ہے۔ اس کو کہتے ہیں معنوی تعریف، معنی میں تحریف کر دی۔ یا اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کے واقعے میں جہاں حضرت نے کہا، عمار سے پہلے کہا تھا کہ اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو جنگ صفین میں جب حضرت عمار کی شہادت ہوئی تو چونکہ یہ حدیث لوگوں نے سنی تھی، حضرت سے سنی تھی، تو انہوں نے معاویہ کی طرف سے جو لڑ رہے تھے انہوں نے جنگ بند کر دیا اور کہا کہ ہم تو جنگ نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو اس حدیث کے بقول باغی گروہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ عمار کو قتل کرنے والے فئۃ باغیہ، ایک باغی گروہ، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو عمرو العاص نے فوراً اس کی معنی میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، کہا نہیں، اگر ہم باغی گروہ نہیں ہیں، کیونکہ باغی گروہ وہ ہوگا نعوذ باللہ معاذ اللہ جنہوں نے عمار کو جنگ کے لیے جو عمار کو لے کر آئے ہیں وہ باغی گروہ ہے، ہم تو باغی گروہ نہیں، ہم نے تو عمار کو قتل نہیں کیا۔ حالانکہ قاتل وہی تھے، لشکر شام تھا جنہوں نے عمار کو قتل کیا تھا، لیکن معنی میں تبدیلی لے آئے اور کہا کہ یہ باغی گروہ وہ ہے کہ جو عمار کو جنگ کے لیے لے کر آئے۔ اسی طرح یہ جو عاشورہ ہے، اس سلسلے میں بعض ذاکرین نے اور بعض لوگوں نے ایسے اس میں کچھ واقعات ڈال دیے ہیں، اگرچہ وہ واقعات ایک طبیعی چیز ہے، جب وہ واقعات نقل ہوتے ہیں تو اس میں تبدیلی آتی ہے۔ بعض ایسے واقعات ہیں کہ جو معتبر نہیں ہیں، اور اس میں جو ہے علماء نے تصریح بھی کی ہے۔ میں شہید مرتضیٰ مطہری کا حوالہ دیتا ہوں۔ شہید مرتضیٰ مطہری ایک محقق انسان تھے، انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، اس میں کچھ اشارے کیے ہیں بعض چیزوں کی طرف۔ اور شیخ علامہ مرزا نوری جو مستدرک المسائل کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے لؤلؤ والمرجان، وہ بھی واقعات کربلا کے متعلق ہے۔ اور یہ جو شیخ مرزا نوری ہیں، یہ شیخ عباس کنی کے استاد تھے، دونوں بڑے معتبر محدث ہیں، شیخ عباس کنی صاحب مفاتیح الجنان اور شیخ مرزا نوری ان کے استاد صاحب لؤلؤ والمرجان۔ اس میں کافی تفصیل سے وہ چیزیں اس میں لکھی ہیں، جس طرح حضرت قاسم کی شادی کا واقعہ۔ اب یہ معتبر کتابوں سے ثابت نہیں ہے، اور معتبر علماء اور معتبر مورخ اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن وہ بعض لوگ اس کو واقعات کربلا میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے لوگوں کو بھی رلاتے ہیں اور اس واقعے کو پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو عزاداری ہے، یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ بڑی مقدس ہے، یہ ان کو جو ہے ایسی چیزوں کے ساتھ اس میں ایسی چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے جو کہ معتبر نہیں ہیں یا معتبر طریقے سے ہم تک نہیں آئی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ حضرت لیلہ مادر حضرت علی اکبر علیہ السلام، اس کے متعلق بھی اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ وہ واقعہ کربلا میں موجود تھیں یا نہیں تھیں۔ بعض علماء کہتے ہیں، بلکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ کربلا میں موجود نہیں تھیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ وہاں موجود تھیں۔ خیر یہ اختلاف ہو سکتا ہے، یہ جزئی اختلافات ہیں۔ اصل جو عزاداری ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل عزاداری جو اصل قیام امام حسین ہے اس میں سب کو اتفاق ہے اور وہ بہت معتبر ہے، لیکن بعض چیزیں جزیات میں، اور صرف اس کے ساتھ پھر جو ذاکرین حضرات مسائل میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر جہاد کے لیے گئے تو حضرت امام حسین نے جناب لیلہ سے کہا کہ لیلہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو، جاؤ خیمے میں اور اپنے بالوں کو کھولو، بالوں کو کھول کر اللہ سے دعا کرو کہ حضرت علی اکبر صحیح و سالم خیر خیریت سے تمہارے پاس واپس آ جائے۔ اب یہ اس قسم کا کہنا امام حسین علیہ السلام کے مشن کے خلاف ہے، یعنی ہم رلانے کے لیے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا اور امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے اتنی قربانی دی وہ حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کیسے کہیں گے کہ حضرت علی اکبر وہ شہید نہ ہو جبکہ عوان و انصار شہید ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام خود بھی شہادت کے لیے جانے والے ہیں اور وہ حضرت لیلہ سے کہیں کہ آپ جا کے دعا کریں کہ حضرت علی اکبر سیر سالم، کیونکہ ماں کی دعا اپنے اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. اس قسم کی چیزیں بعد میں مسائل میں پڑی جاتی ہیں. لہذا مجالس کا احترام یہ ہے، عزاداری کا احترام یہ ہے کہ اس میں معتبر روایت بیان ہو اور وہ روایتیں کہ جو ہمارے لیے ہمارے بڑے علماء نے وثوق کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہمیں بتائی ہیں. اگر آپ نے واقعاً صحیح حالات کربلا دیکھنے ہیں تو شیخ مفید کو دیکھ لیں. شیخ مفید کی کتاب الارشاد مشہور کتاب ہے، گرچہ وہ مقتل کی کتاب نہیں ہے مگر اس نے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ دیکھیں شیخ مفید ایک ایسا نام ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. شیخ مفید کو تو دوست دشمن تمام مسلمان معتبر اور ثقہ جانتے تھے. وہ تو ہمارے شیعہ مذہب کی ایک ستون ہے، لیکن انہوں نے کتاب الارشاد میں جو کچھ بیان کیا ہے اور بعض ایسے مقاتل ہیں کہ جو بڑے معتبر ہیں. اب ہم جو ہے لوگوں کو رلانے کے لیے یا مجمع کے لیے کہ وہ زیادہ واہ کریں، ہم ایسی روایات بیان کریں کہ جو حفظ مراتب کے خلاف ہوں، امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کے خلاف ہوں. عزاداری کو ان چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے، منزہ ہے. یہی عزاداری ہے کہ جس نے لوگوں میں انقلاب برپا کیا ہے اور جن لوگوں نے بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام سے سبق لیا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، ان کے انقلاب کامیاب ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ایران کا انقلاب اگر کامیاب ہوا ہے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس عاشورہ سے ہے. اگر آج ہمارا انقلاب کامیاب ہوا وہ اسی عاشورہ کی وجہ سے، ہم نے عاشورہ سے درس لیا. اور فرماتے ہیں کہ یہ محرم اور صفر ہے جس نے اسلام کو تقویت دی ہے، جس نے اسلام کی حفاظت کی ہے. یہ محرم اور صفر نہ ہوتے تو اسلام اس صورت میں ہمارے سامنے نہ ہوتا. محرم اور صفر کی مجالس امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے ہمارے اسلام کی حفاظت کی ہے. آج آپ دیکھیں افریقہ کے ان ممالک میں کہ جہاں مذہب اہل البیت نہیں تھا، آج وہاں بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ اہل البیت کے چاہنے والے رہتے ہیں، جو عزاداری کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور مجالس منعقد کرتے ہیں. نائجیریا کی مثال ہے. نائجیریا میں آج کتنے زیادہ شیعہ ہیں اور وہ کس احترام کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں اور کتنی تعداد میں، بڑی تعداد میں وہ عزاداری کرتے ہیں. اسی طرح غانا ایک ملک ہے، وہاں اہل البیت کے جانے والے نہیں تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، اکا دکا، لیکن آج وہاں 1 ملین سے زیادہ ہے. وہ اسی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی وجہ سے، ان کی مشن کی وجہ سے آج مذہب تشیع، اہل البیت کا مذہب ہر جگہ پھیل رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اس میں تحریفات شامل کریں گے تو اللہ کے سامنے بھی ہم جواب دہ ہیں. اور پھر اس مقدس مشن میں وہ اگر تبدیلی آئے گی تو یہ مشن اس طرح نہیں رہے گا، حق والا مشن نہیں رہے گا. اگر اس کو ہم نے حق اور اسے کچھ سیکھنا ہے تو ہمیں اس کو مبرہ اور منزہ کرنا ہے تمام قسم کی تبدیلیوں سے. علماء ہمارے اس سلسلے میں انہوں نے کافی جہاد کیا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی بعض علماء تھے جو اس معاملے میں بڑے سخت تھے. اگر ذاکر کوئی ایسی روایت پڑھتا ہے کہ جو ضعیف ہے، جس سے وہ لوگوں کو تو رلاتا ہے مگر ان کے مراتب میں، اہل البیت کے مراتب میں اس سے کمی آتی ہے، جانے انجانے میں
وہ ایسی بات کرتا ہے، ایسی روایت بیان کرتا ہے جو کہ ضعیف ہے، جو درست نہیں ہے، اور اس سے ان ہستیوں کے مراتب میں کمی ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ تو لوگ رو لیتے ہیں، لیکن یہ تحریف جو ہے بعد میں آپ مجھ سے سنتے ہیں ایک ضعیف روایت، آپ اس کو نقل کرتے ہیں دوسرے کو، اس طرح وہ کتابوں میں آ جاتی ہے، اور ایک واقعہ جو کہ معتبر نہیں ہے وہ پھیل جاتا ہے سب جگہ۔ پاکستان میں جو علماء تھے ان میں ایک مولانا مرحوم یار محمد شاہ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، عصا ہوتی تھی، اور ذاکر اگر کوئی غلط بیانی سے کام لیتا تھا تو وہ غصے میں ان کو عصا دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ معتبر نہیں ہے جو تم پڑھ رہے، اس کو صرف وہ روایت بیان کرو جو معتبر ہے۔ اس طرح باقی جگہوں پہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ذاکر کہیں پہ مجلس پڑھ رہا تھا تو مسائل کے دوران اس نے کہا کہ جناب زینب جو ہے وہ خیمے سے باہر نکلی اور کہا کہ بھیا حسین، بھیا حسین، آپ کے ساتھ دشمنوں نے ایسا کیا۔ تو وہ غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت زینب نے ایک مرتبہ کہا تھا بھیا حسین، 2 مرتبہ بھیا حسین بھیا حسین نہیں کہا تھا۔ اس حد تک جو ہے علماء خیال رکھتے ہیں کہ اس میں ایسی چیز وارد نہ ہو، ایسی چیز اس میں نہ آئے کہ جو نہ ہوئی ہو اور آپ اس میں شامل کریں، کیونکہ یہ عزاداری امانت ہے، یہ کوئی عام انسٹیٹیوشن نہیں ہے عزاداری کا۔ مجالس کوئی عام پروگرام نہیں ہے، یہ بڑے مقدس پروگرام ہوتے ہیں، اس سے جو ہے اصلی اور صحیح اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے۔ محمد جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ واقعہ کربلا تفصیل کے ساتھ ہے، اور اکثر جو بیان ہوتے ہیں وہ معتبر ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک راوی جو ہے وہ خود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام معصوم علیہ السلام جو موجود تھے، اس نے ہم کو بتایا ہے، روایت کی ہے، اور ہر جگہ بعد از واقعہ کربلا امام علیہ السلام شادیوں کی محفلوں میں نہیں جاتے تھے۔ جب کسی نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں دعوت ہے، آپ کو ہمارے ہاں آئیں، تو آپ نے شرط لگاتے تھے، آپ نے شرط لگائی کہ میں اس شرط میں تمہاری بیٹی کی شادی میں شرکت کروں گا کہ شادی سے پہلے مجلس ہوگی۔ اب مجلس میں وہ چیزیں بیان ہوتی تھیں امام علیہ السلام کی موجودگی میں، ظاہر ہے کوئی غلط روایت تو بیان نہیں کر سکتا، اور خود امام علیہ السلام نے بھی بعد از واقعہ کربلا سب جگہ بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور معتبر جو روایات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ امام معصوم نے خود بتائے۔ کہیں پر کبھی کبھار ذاکرین حضرات، پڑھنے والے، وہ انسان کی طبیعت ایسی ہے، نیچر ایسا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز پہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو اس کو زیادہ متاثر کرنے کے لیے وہ تھوڑا ادھر ادھر کی باتیں اس میں لگا دیتا ہے۔ لیکن ہمارے جو واقعات ہیں اور مقاتل ہیں، اور جو واقعات عاشورہ میں ہوئے، عاشورہ کے دن، اور جس کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہے، یہ زیادہ تر بلکہ اکثریت قاطع معتبر ہے، سوائے ان چند روایات کے کہ جس کے لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اگر وہ معتبر ہیں، جو معتبر ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، جو غیر معتبر ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ضرور بھیجیے گا محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہماری مجالس ہیں اس کے آداب ہیں، آداب ممبر بھی ہیں، اور پڑھنے والے کے لیے آداب ہے، سننے والے کے لیے آداب ہے۔ بلکہ بعض علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ جو مجالس ہیں یہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی 3 حصوں سے مل کر یہ مجلس بنتی ہے۔ ایک پڑھنے والا جو ذاکر ہے، خطیب ہے، مقرر ہے، عالم ہے۔ دوسرا سننے والا جو سامعین ہے، اور تیسرا جو ان مجالس کو منعقد کرتا ہے، ارینج کرتا ہے۔
جو پڑھنے والا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسی بات کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو، قربتاً الی اللہ بات کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا جھوٹی روایتیں یا جو ہے لوگوں کو اپنے لیے تعریف اور واہ واہ کرنے کے لیے روایت بیان نہ کرے، بلکہ ایسی روایت بیان کرے کہ جو اللہ کو پسند ہو۔ یہ اس کے مذاہب میں سے ہے۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور جو سننے والے ہیں وہ بھی مجلس میں عبادت سمجھ کر آئیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مجلس میں وضو کر کے آنا چاہیے، یہ نماز کی طرح ہے، یہ نماز عشق ہے۔ مجلس میں آنا ایسی ہے جیسے آپ مسئلے پر بیٹھے ہیں، یہ فرش اعضاء مسئلے کا درجہ رکھتا ہے۔ میں نماز اور عزاداری کا تقابل نہیں کرنا چاہتا، دونوں اپنی جگہ پہ عظیم قربات الہی ہیں، دونوں اپنی جگہ پہ عظیم عبادتیں ہیں۔ لہذا جس طرح ہم نماز کے لیے باوضو آتے ہیں، علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ مجلس میں بھی باوضو آؤ، پاکیزگی کے ساتھ آؤ، طہارت کے ساتھ آؤ، دل کی طہارت بھی، بدن کی طہارت بھی، لباس کی طہارت بھی، اور جو چیز تم سن رہے ہو وہ اس نیت سے سنو کہ میں کچھ نئی بات سنوں، اس پہ عمل کروں۔ بعض لوگ تنقید کے لیے آتے ہیں اور اس نیت سے آتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ اس نے جو ہے کیا پڑھا، پھر اس میں جو ہے نکات تلاش کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کریں۔ بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے، لیکن مجلس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ مجلس سننے والے کا حق ہے، اپنی معلومات کے لیے وہ سوال کرے، پوچھے، لیکن تنقید کے لیے یا کسی کو کم تر ثابت کرنے کے لیے اگرچہ یہ نیت نہیں ہوتی، جنرلی ایسا نہیں ہوتا، سوائے شاید کہیں ایک کا دھوکا کوئی ایسا شخص ہو، لیکن جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اس نیت سے مجلس میں شرکت کریں، قربتاً الی اللہ، اخلاص کے ساتھ، سیکھنے کی نیت سے، کچھ معلومات میں اضافہ کرنے کی نیت سے شرکت کریں۔ اور جو تیسرا حصہ ہے جو مجلس کو ارینج کرتے ہیں، ان کے لیے صدر وسعت صدر یعنی سینے کا گشادہ ہونا شرط ہے، کیونکہ مختلف لوگ آئیں گے، کچھ لوگ شکایتیں بھی کریں گے، کچھ کہیں گے کہ یہاں جگہ کم پڑ گئی ہے، کچھ لوگ نظر و نیاز کے حوالے سے بھی شاید شکایت کریں، کچھ لوگ، میں اکثریت ایسا نہیں ہے۔ لہذا جو صاحب مجلس ہے اس کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، وہ ہنس کر اور اس نیت سے جو ہے، چونکہ مجلس اس نے جس نیت سے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فرش اعضاء بچھائی ہے عبادت کے لیے، فرش اعضاء بچھائی ہے تاکہ اس مجلس میں، اس کے گھر میں یا حسینیہ میں وہ عظیم ذوات مقدس ہستیاں آ جائیں۔ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے مجالس میں، جناب سیدہ کرسہ لینے کے لیے آتی ہیں، لہذا وہ اس نیت سے، اور اگر کوئی کسی شخص کو شکایت بھی ہے تو اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی شکایت کو دور کرے اور یہاں پہ سختی نہ دکھائے۔ مجالس کے جو بانی ہیں ان کے لیے سختی دکھانا یا ناراضگی کا اظہار کرنا وہ مناسب نہیں، یہ آداب مجلس ہے۔ آداب مجلس یہ بھی ہے کہ انسان جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے، اور جب تک وہ مجلس میں ہے وہ یہی ذہن میں رکھے کہ یہ قربتاً الی اللہ عمل انجام دے رہا ہے۔ ہمارے ہند و پاک میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، مجالس میں ادب کے ساتھ بیٹھنا اور غور سے جو ہے وہ مقرر کی بات سننا، یہ ہمارے ہاں الحمدللہ بعض کمیونٹی کی نسبت زیادہ ہے، اور ہم کو بچپن سے یہ بتایا گیا ہے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب تم مجلس میں بیٹھتے ہو تو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھو، یہاں غیر ضروری باتیں نہیں کی جاتی۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ یہاں آپ غیر ضروری باتیں یہاں نہیں کرتے، یہ عام محفل نہیں ہے، عام مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس حسین ہے۔ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں قدیم سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مجالس میں بہت ہی احترام سے لوگ آتے ہیں، اور یہ جو مرثیہ تحت لفظ جس کا میں نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا،
یہ برصغیر ہند و پاک میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے، ابھی بھی ہے، ایک زمانے میں تو بہت زیادہ رواج تھا۔ کہتے ہیں کہ میلانیز کو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ تم میری طرف سے، جو کہ بادشاہ نے مجلس اسپانسر کی تھی، تمہیں وہ مجلس سے خطاب کرنا ہے۔ اب وہ جو ہے آصف الدولہ جو وہاں کا بادشاہ تھا، بادشاہ سمجھے، اور جنہوں نے وہ بڑے بڑے امام بارگاہ بنائے ہیں لکھنؤ میں، چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، نام چھوٹا ہے لیکن دیکھے جائیں تو وہ بہت بڑا امام بارگاہ ہے، بہت خوبصورت ہے، ابھی بھی ہے۔ تو آصف الدولہ جو ہے اس نے میلانی سے کہا، لیکن جو بادشاہ کے جو وزیر تھے یا سیکرٹری سمجھے، انہوں نے میلانی سے کہا کہ آپ کو شاہی جو آداب ہیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میلانی نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ چونکہ آپ بادشاہ بھی موجود ہوگا اس مجلس میں، اور بادشاہ کی والدہ ظاہراً وہ اس نے ارینج کیا تھا یہ سب، ان کی طرف سے خواہش ہے کہ آپ شاہی لباس پہنے، ایک مخصوص لباس پہنے، کیونکہ بادشاہ کے سامنے آپ جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ شروع میں، مجلس کے شروع میں بادشاہ کی مدح سرائی بھی کریں۔ ہوتا ہے بڑی شخصیت بادشاہ کی، آصف الدولہ، آپ اس کے لیے بھی کچھ الفاظ کہہ دیں۔ تو میرانیس نے انکار کیا، کہا کہ میں وہی میرا جو لباس ہے، سادہ لباس جو اچکن پہنتے تھے اور ٹوپی لگاتے تھے، کہ میں اسی لباس میں مجلس پڑھوں گا، میں کوئی مخصوص لباس نہیں پہنوں گا۔ اور جہاں بادشاہ کی مدح سرائی کی بات ہے تو میں امام حسین کا مدح سرا ہوں، میں غیر کی مدح سرائی کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حسین جیسے بادشاہ کا مدح سرا ہو، اس کے لیے دنیاوی بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جس طریقے سے بھی پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے، ہماری طرف سے یہ ریکمنڈیشن تھی، لیکن آپ اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے آپ کا دل چاہے۔ تو یہ جو مجالس ہیں اس کے بڑے آداب ہوتے ہیں۔ یہاں جب انسان سیکھنے کی غرض سے آتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ہاں، حالات کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح آج کل کے حالات ہیں، بیماری ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی جہاں تک ممکن ہے انسان فرش ادا بچھائے، وہاں شرکت کرے۔ جہاں ممکن نہیں ہے تو اور طریقے ہیں جس طرح ہم ابھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ضرور بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ چند تذکرات آپ کی خدمت میں نے پیش کیے۔ آج مجھے کچھ انصار اور اعوان کا ذکر کرنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو انصار کا حق ہے اس طرح ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے خیال میں انصار امام حسین علیہ السلام کا ذکر جتنا بھی کیا جائے کم ہے، زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کرنا چاہیے، جن کے متعلق میرے مولا نے خود کہا ہے کہ لا اصحابہ کا اصحابی، مجھ جیسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے وہب قلبی، 9 مسلم ہیں، عیسائی تھے، مسلمان ہوئے۔ امام علیہ السلام خود اس کے پاس گئے جہاں اس نے خیمہ لگایا تھا، وہاں وہب نہیں تھا، اس کی زوجہ تھی، اس کی بوڑھی ماں تھی۔ اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام حسین ہے۔ پوچھا کہ آپ بھی حسین ہے جو کہ فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کہاں میں حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا۔ اچھا، جب تمہارا بیٹا وہب آئے تو اسے کہنا کہ حسین قریبی خیمے لگائے ہوئے ہیں، ذرا اسے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ وہب آتا ہے، ماں کہتی ہے وہب تمہیں پتہ ہے تمہیں حسین نے بلایا ہے، تمہاری بڑی خوش قسمتی ہے کہ حسین جیسا شخص، حسین بادشاہ نے تمہیں یاد کیا۔ اور وہب جاتا ہے امام حسین کی خدمت میں، امام حسین سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اب کیا بات ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام خود بہتر جانتا ہے، لیکن وہ بالکل بدل گیا۔ وہ بھی قلبی، ابھی تازہ مسلمان، نئی شادی ہوئی ہے، بس اپنے خیمے اٹھا کر
امام حسین کے خیموں کے پاس نصب کر دیتا ہے. جہاں امام حسین جاتے ہیں وہب ان کے ساتھ جاتے ہیں. روز عاشورہ یہی وہب جو شہید ہوتے ہیں، اور جب دشمن وہب کو شہید کرتے ہیں تو اس کا سر مبارک کاٹ کر خیموں کی طرف پھینکتے ہیں. وہب کی ماں اپنے جوان بیٹے کا سر اٹھاتی ہے، اللہ اکبر، دوبارہ دشمن کی طرف سر مبارک کو پھینک کر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو حسین پہ صدقہ کیا ہے، میرا بیٹا حسین پہ قربان ہوا. اجرکم اللہ. ایک اور صحابی بھی ہے جس کا ذکر آپ ہمیشہ سنتے آتے ہیں، حر ابن یزید ریاحی. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا. لیکن شب عاشور، ابھی روز عاشور کل ہے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، حر میں تبدیلی آ گئی. حر نے جو ہے اپنی جنت دیکھ لی. عزیزان گرامی، امام حسین کی عزاداری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں میں تبدیلی لے کر آئے. حر میں تبدیلی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی وجہ سے. اس نے سوچا ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف دوزخ ہے. بس فیصلہ کیا، امام حسین کے خیام کی طرف آیا اور امام حسین سے کہتا ہے کہ فرزند رسول حل یہ توبہ کا، کیا میرے لیے توبہ ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام علی مقام نے فرمایا ہاں حر، تمہاری توبہ قبول ہے. بس حر بھی گئے قتال کرنے کے لیے، اور جو حر شہید ہوتے ہیں امام حسین وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے حر، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں حر ہے. بس عزیزان گرامی، جب واقعہ کربلا کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور ظالموں نے کہا کہ اب ہم شہداء کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، ایسے میں حر کے قبیلے والے آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے سردار کو قتل کیا، مگر اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے سردار کے بدن کی بے حرمتی ہو. حر کا لاشا لے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں حر کی جو زیارت ہے، حر کی جو قبر ہے، وہ امام حسین کی قبر سے دور ہے، حضرت عباس کی قبر سے دور ہے. میں کہوں گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حر کے قبیلے والے حضرت حر کی لاش کو لے گئے، مگر ابا عبداللہ حسین کی لاش مبارک پامال ہوتی ہے. اجرکم اللہ. ایک صحابی ہے حبیب ابن مظاہر الاسدی، یہ امام حسین کے بچپنے کا دوست ہے. یہ وہ ہے کہ بچپنے میں جب امام حسین مدینہ میں کہیں جاتے تھے تو یہ امام حسین کے جہاں قدم پڑتے تھے وہ خواب اٹھا کے سر پہ ڈالتا تھا. امام حسین سے بہت محبت کرتا تھا. جب یہ کوفہ گیا، امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا آئے، امام حسین نے خط لکھ کر اپنے بچپن کے ساتھی اور دوست کو بلایا. امام حسین نے قاصد کو بھیجا اور وہ خط قاصد سے کہا کہ میرے دوست حبیب کو دے دو. جب وہ قاصد حبیب کو ڈھونڈ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حبیب بازار کوفہ میں اپنی داڑھی کو خضاب لگانے کے لیے خضاب خرید رہا ہے. حضرت امام حسین کا خط پڑھا. خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں امام حسین لکھتے ہیں میرے بچپنے کے دوست حبیب حسین کربلا پہنچ گیا ہے، حسین کو تمہاری نصرت چاہیے. اے حبیب جتنا جلدی ہو سکے کربلا آ جاؤ، کربلا پہنچ جاؤ. اور بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں امام حسین نے خط کے آخر میں جملہ کہا. اس جملہ جو امام حسین نے تحریر فرمایا وہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ حبیب میں تمہیں کبھی زحمت نہیں دیتا، مگر کیا کروں زینب اور ام کلثوم بھی میرے ساتھ ہے. اجرکم اللہ. اس یہ خط حبیب نے پڑھا، خضاب واپس کیا. کہتا ہے کہ اب یہ داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی. روز کربلا، روز عاشورہ جب مختلف قافلے، مختلف لشکر آتے رہے تو بی بی زینب حضرت فضہ سے پوچھتی تھی، اما فضہ دیکھو یہ کس کا لشکر آیا ہے؟
جواب ملتا شمر ابن ذوالجوشن لعنت اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا، کبھی جواب ملتا سنان آیا ہے، کبھی کسی کا لشکر آ رہا ہے، مگر حسین کی مدد کے لیے کوئی لشکر نہیں آ رہا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ حبیب پہنچے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ۔ جیسے ہی حبیب آئے، حضرت زینب نے فضا سے پوچھا دیکھو کون آیا ہے؟ جواب ملا شہزادی حبیب آ گئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی فرماتی ہیں اما فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ اجرکم اللہ۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت حبیب بن مظاہر زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربلا اپنے سر پہ اڑائی اور کہا ارے شہزادیوں پر ایسا وقت آ گیا، اب شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ لا حول